آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا من ذريتهما النبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان اعزاز، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی. ہمارے طلبہ عزیز نے مختلف موضوعات کا انتخاب کیا اور الحمدللہ جس موضوع کو بھی اٹھایا اس پر بہت اچھے انداز میں علمی مواد کے ساتھ، جرأت اور ہمت کے ساتھ، علی وجہ البصیرت اپنے خطاب کو مکمل کیا. ماشاء اللہ، جن حضرات اساتذہ کرام نے ایک ہی عنوان کے مختلف ذیلی مضامین پر آپ حضرات کو الگ الگ اعتبار سے محنت کے لیے تیار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو بھی بہترین بدلہ عنایت فرمائے. آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف سے رسول بنایا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد کو اللہ پاک نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے نبوت میں آپ ہی کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی سلسلے اولاد میں سے باقی سلسلوں کو الگ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو سلسلے نسب چل رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے اس کو مکمل فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرمایا. اتنا بڑا اعجاز اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے کتاب اللہ کے مختلف مضامین میں، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو واشگاف فرمایا ہے. ہمارے طلبہ عزیز نے کتاب اللہ کی مختلف آیات کو ہمارے سامنے پیش کیا اور علمی مواد میں ہمارے سامنے اس کو مکمل کیا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سراپا اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اپنی ذات کو کچھ نہ سمجھ عشق الہی میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کو مکمل کرنا.
عزیز طالب علم نے جو آیت پڑھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ملت ابیکم ابراہیم واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے۔ مفسرین نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کی تفسیر کرتے ہوئے جیسے ہمارے عزیز طالب علم نے اخلاقیات والی 3 آیتوں کی تلاوت کی، اس کے علاوہ بھی حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ابیکم ابراہیم اس پر گفتگو کرتے ہوئے 45 چیزیں وہ ذکر فرمائی جس میں شریعت محمدی اور شریعت ابراہیمی کا اشتراک ہے۔ مسائل جزئیہ کے اعتبار سے ہمارے یہاں بھی وہی مسائل ہے جو مسائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھے۔ آپ حضرات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہونے والی جو قربانی ہے، اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ کچھ اعتراضات تو وہ ہے جو غیر قوموں کی طرف سے ہمارے برادران وطن اور مستشرقین کی طرف سے، اور کچھ چیزیں وہ ہے جس کا تعلق دانشوران قوم سے۔ مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو اس قسم کے اعتراضات بقرعید کے موقع پر مختلف عنوانات سے کرتے رہتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں قربانی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت صحابہ کرام اور ازواج مطہرات میں تقسیم فرمایا۔ کتاب اللہ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس آیت کا غلط مفہوم بیان کر کے ہر سال بقرعید کے موقع پر برہمچاری اور برہم کماری اس عنوان سے کچھ تنظیمیں ہیں اور وہ ان آیات کی غلط تشریح کرتے ہوئے مسلمانوں میں یہ پھیلاتے ہیں کہ اللہ پاک کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون یہ جانور کا اللہ پاک کو مطلوب نہیں، اس لیے قرآن کریم میں کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں۔ ہمارے عزیز طالب علم نے فصل لربک وانحر اور وفدیناہ بذبح عظیم اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکو سورہ حج کے اندر جانوروں کا ذکر فرمایا، اور اسی سورت کے ان آیات میں لن ینال اللہ لحومها اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری ظاہری جو شکل ہے قربانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عبادت کے طور پر فرض فرمایا، لیکن اس کے ظاہری پہلو کے ساتھ باطن کا تقوی تمہارے اندر آئے اس کی طرف آیات میں رہنمائی فرمائی گئی۔ آیات نے یہ نہیں فرمایا کہ قربانی نہ کرو، لیکن یہ بیچارے اس کا غلط مطلب نکال کر مسلمانوں میں خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں آدیواسی پتیاں ہیں، جہاں مسلمان بیچارے کم علم ہے، وہاں یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان آیات میں اللہ پاک نے تمہیں منع کیا ہے قربانی سے، جبکہ آیات کا سیاق و سباق بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں احکام قربانی ہی کے ذکر فرماتا ہے۔ حضرت علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ معالم السنن میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے مختلف عبادتوں کے ساتھ تقویٰ کو وابستہ فرمایا۔ روزے کی حکمت ذکر فرماتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، اسی طریقے سے یہاں بھی فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کیجیے۔ یہ تمام عبادتوں میں مختلف موقعوں پر اللہ پاک نے تقویٰ کا ذکر فرمایا۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے احکام کی مختلف نوعیتوں کو ہم پر فرض فرمایا اور ہر عبادت کے ساتھ تقویٰ کو ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو تقویٰ روزے سے حاصل ہونے والا ہے وہ تقویٰ ہمیں نماز سے حاصل نہیں ہو۔
جو تقوی نماز سے حاصل ہونے والا ہے، لفظ ایک ہے لیکن کیفیات تقوی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مختلف ہے، اس لیے کہ جب عبادتوں کی شکلیں مختلف ہیں تو ان سے پیدا ہونے والے تقوی کی نوعیتیں بھی مختلف ہیں۔ اس لیے قربانی کے ذریعے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا، روزے کے ذریعے جو تقوی حاصل ہوتا ہے وہ قربانی سے حاصل نہیں ہوگا۔ ہر عمل کے ساتھ تقوی کو بطور حکمت کے اور بطور اللہ پاک کی طرف سے مقاصد کے ذکر فرمایا ہے، لیکن اصل علت اللہ پاک کا حکم ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے یہ اس قسم کی باتیں چلا کر تقوی کی بنیاد کے اوپر غلط قسم کی لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کوششیں ہوتی ہے۔ ہمارے عزیز طلباء نے ماشاءاللہ اس کی طرف بھی رخ فرمایا اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس کو ذکر فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کتاب اللہ میں 65 سے زیادہ آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ آپ نے توحید کو سب سے زیادہ واضح فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں نمرود کے ساتھ ہونے والے مناظرے میں آپ نے کیا فرمایا۔ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے بت کو توڑنے کے بعد من فعلہ، جب یہ بات ہوئی اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قوم کے ساتھ، انی سقیم فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا انی سقیم، اور پھر اس کے بعد جو دلیلیں آپ نے پیش کی 7ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ ان تمام دلائل کو ذکر کر کے اللہ پاک انہی آیات کے آخر میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ۔ یہ جو دلیلیں اور حجتیں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے سلسلے کی اپنے والد محترم سے کی، اپنی قوم سے کی اور نمرود کے ساتھ کی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء۔ یہ دلیلیں ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حجتیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی اور نرفع درجات، یہ اللہ پاک کی طرف سے درجات کی بلندی ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نمرود کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورج کو مشرق سے طلوع فرماتے ہیں تو اس کو مغرب سے طلوع کر، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ کا یہ نافرمان بندہ مبہوت ہو گیا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو سورج کو مشرق یا مغرب سے طلوع کرنا اللہ پاک کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن قیامت سے پہلے اللہ پاک سورج کو مغرب سے طلوع فرمائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا ہونے کی یہ دلیل پیش فرمائی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو سورج کو مشرق سے بھی نکال سکتا ہے اور مغرب سے بھی اس کو طلوع کر سکتا ہے، اللہ پاک نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جملے کی لاج رکھ کر قیامت سے پہلے اللہ پاک سورج کو مغرب سے طلوع فرما کر یہ بتلائیں گے کہ میرے لیے اس میں کوئی استبعاد اور کوئی چیز محال نہیں ہے، لیکن میرے خلیل نے جب خدائیت کی یہ دلیل بتلائی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مغرب سے بھی طلوع کر سکتا ہے، تو میں اپنے خلیل کے ان الفاظ کی لاج رکھتا ہوں اور سورج کو مغرب سے میں طلوع کروں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدائیت کے لیے جو دلیلیں پیش کی، میں اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں معبودوں کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا، ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، اللہ پاک ان کی طرف نسبت کر کے فرماتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اے لوگو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، فرما بردار رکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے موقع پر ربنا وجعلنا
مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. دونوں جگہ لفظ اسلام آیا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے اس موقع پر بھی تعبیر فرمایا فلما اسلم. جب باپ بیٹے دونوں نے فرما برداری کا وہ آخری کردار، وہ آخری کیفیت جو ادا کرنی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں پہنچے، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا بنی انی ارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. قرآن کریم نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا، ماضی کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ذبح کیا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت کو، اس حال کو ذکر کر رہے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا. خواب اتنا ہی تھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ذبح ہو چکے نہیں، اور جب اس کیفیت پر پہنچ گئے تو اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا. آپ نے خواب کی اس آخری کیفیت کو مکمل کر دیا جس میں آپ نے خواب میں دیکھا تھا، اور عملی شکل میں حضرت اسماعیل کے ساتھ آپ نے وہ معاملہ فرما دیا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی تمنا اور منگوں کے بعد اللہ پاک کی طرف سے 86 سال کی عمر میں ایک صاحبزادی کی پیدائش ہوتی. حضرت اسحاق کے موقع پر علیم فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے موقع پر حلیم فرمایا، اس لیے کہ قربانی کے لیے حلیم کی ضرورت تھی، اور نبوت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچانا تھا، سلسلے انبیاء کرام علیہ السلام کو دراز کرنا تھا، تو وہاں علم کی ضرورت تھی. اس لیے حضرت اسحاق اور ان کے بعد جو ان کی نسلیں چلنے والی تھی، ان کے لیے صفت علیم سے اللہ پاک کی طرف سے علم کا اشارہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں دے دی، والد محترم کو چھوڑا، اپنے گھر اور وطن کو چھوڑا، اور پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑنے کے بعد فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے ساری قربانیاں دے دی تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور اس میں اشارہ فرما دیا کہ حضرت اسحاق بھی ہوں گے، اور ساتھ میں حضرت یعقوب کی بھی بشارت ابھی دی جا رہی. ہمارے مفسرین چونکہ یہودیت کی طرف سے یہ بات مشہور ہے کہ ذبیح کون ہے، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف نسبت کی ہے. مشکات شریف میں ہمارے طلبہ عزیز پڑھ چکے ہیں، روایات آتی ہے اور وہاں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. مفسرین اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنا ہوتا یا کہ ان کے ذبح کی خبر دینی ہوتی تو آگے اللہ پاک یعقوب کا ذکر نہ فرما، اس لیے کہ اسحاق کے بعد یعقوب کا ہونا یہ دلیل ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے بعد تو ان کی اولاد کا قرآن نے ذکر فرمایا، اور ابھی تو اسحاق کی پیدائش ہو رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے بشارت دی جا رہی ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں اللہ پاک نے فرمایا وَهَبْنَا لَهُ. یہ آیات ہمیں بتلاتی ہے کہ جب اللہ پاک کے لیے، توحید کے لیے جب ہم قربانی دیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایسے اسباب مہیا ہوں گے کہ دشمن جن چیزوں کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقابلے میں وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائے، اللہ پاک نے آپ کو فرما دیا کہ آپ کا ختم ہونا نہیں ہے. آپ نے جو دعا فرمائی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ تبارک تعالیٰ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی کی نسل سے پیدا فرمانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت من بعد اسمہ احمد و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے خوابوں کی، اللہ پاک کی طرف سے جو خواب دکھلائے جاتے تھے، ان سب کی تعبیر اللہ تبارک تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ان کا احسان ہوا، ان کی دعائیں ہوئی. اللہ پاک تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانے ہی والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں شامل ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں دور دور تک کچھ نہیں ہے. اللہ پاک اپنے گھر کو آباد فرما رہے ہیں تو یقیناً کوئی امت ہوگی، اس امت کا کوئی نبی ہوگا. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بصیرت پر ان کی زبان سے وہ کلمات نکلوائے کہ ایک تو امت مسلمۃ لک فرمایا اور ربنا وبعث فیہم رسولا فرمایا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے پیدا فرمایا، انسانیت میں سے، قریش میں سے. اشارے اللہ پاک فرماتے ہیں مکہ والوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ایک اللہ کی توحید وحدانیت، مختلف دلیلوں سے آپ نے اس کو ذکر فرمایا. اسی میں بخاری شریف کی روایت میں ثلاث کذبات کا لفظ آتا ہے، اور صفات والی روایت میں بھی آتا ہے. حضرات محدثین نے اور مفسرین نے اس کے بھی جواب دیے ہیں. انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ستارے کی طرف اور پھر اس کے بعد فرمایا انی سقیم. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کذب حدیث شریف میں جو فرمایا گیا، اور محدثین نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی. میں ہمارے عزیز طلباء سے عرض کروں گا کہ آپ جب سیرت ابراہیمی کو پڑھ رہے ہیں اور آپ نے جب یہ مختلف موضوعات پر ان چیزوں کو ذکر فرمایا تو ان روایتوں پر بھی بڑا تفصیلی محدثین اور مفسرین کی طرف سے کلام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مختلف مواقع پر اس کو ذکر فرمایا، اور بھی دیگر مفسرین نے ثلاث کذبات پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمان سنت کے حاشیے میں اس کو ذکر فرمایا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ کذب پر جو تفصیلی گفتگو فرمائی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. نعوذ باللہ جھوٹ مراد نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا ظاہری شکل میں، اور پھر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کے مختلف کلمات میں جب لفظ کذب آیا ہے اور وہ وہاں اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہر چیز اپنے اصلی معنی پر ہو ایسا ضروری نہیں، مجازی معنی بھی مراد ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام پر مستشرقین نے بہت کچھ اعتراض کیے، تو یہ ہمارے علماء محدثین نے اس کے جواب دیے ہیں. علماء تفسیر نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. یہ موضوع بھی تھوڑا اگر آ جائے، جیسے آپ نے جن موضوعات کو پسند فرمایا، مختصر وقت میں یقینی بات ہے کہ ہر موضوع پر جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہو، حج کا مسئلہ ہے، قربانی کا مسئلہ ہے، تعمیر بیت اللہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات امتحان والے اس کا ذکر ہے، تو یقینی بات ہے 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے موضوع میں مختلف موضوعات کو سمیٹنا آسان نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ موضوعات بہت کھلے ہوئے ہیں، جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر ہیں، ابھی ایک کتاب آئی ہے اسلام پر جتنے بھی اعتراضات ہوئے ان تمام کے جوابات میں ایک موسوعہ عربی زبان میں تیار ہوا ہے. کتاب اللہ پر کیا اعتراضات ہے، احادیث پر کیا ہے، فقہ پر کیا ہے، سیرت میں کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملات اور ان کے واقعات پر کیا ہے، یہ تفصیلی اس طرح کی چیزیں عربی زبان میں ایک لمبا موسوعہ کل پرسوں ہی ایک صاحب نے بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں ایسے علماء صلحاء اور ایسے حضرات کو پیدا فرمایا. تحریف الغالین، بدعات کو ختم کریں گے، غلو پسندوں کی تحریف کو ختم کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ہر پہلے والوں سے بعد والے علم لیں گے، اور علم لینے کے بعد وہ کیا کریں گے، اس قسم کی تحریفات کو، چاہے وہ احادیث پر ہو، چاہے کتاب اللہ کی آیات پر ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سلسلے میں آپ کے والد محترم آزر کا لفظ آیا، اور اس کے اوپر مستشرقین نے بحثیں کی اور تاریخ اعتبار سے کہا کہ یہ نام نہیں ہے بلکہ فلاں نام ہے. اس کے جواب میں ہمارے مفسرین نے آیت کے ضمن میں بہت تفصیلی جوابات. یہ
ناقص علم کی بنیاد پر اس قسم کے اشکالات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکائی نے ایک اشکال پر گفتگو کی ہے کہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اور فرعون کے قصے میں لفظ حامان کا ذکر ہے۔ مستشرقین نے اعتراض کیا کہ حامان نام کی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نہیں تھی، فرعون کے درباریوں میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں۔ یہ بڑی شد و مت کے ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے مضامین میں لکھا۔ اللہ پاک نے توفیق عنایت فرمائی، ڈاکٹر مورس صاحب کو جو بعد میں ایمان بھی لے آئے، انہوں نے کہا کہ میں ہیلوگرافی، پرانی جو زبانیں ہوتی ہے اس کو جاننے والے ماہرین ہوتے ہیں۔ آج بھی کوئی جگہ، کسی جگہ سے کوئی تحریر، کتبہ یا کوئی بھی پرانی چیز آ جائے، برتن آ جائے، کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اتنے ہزار سال کا ہے تو اتنا جلدی لوگ مانیں گے نہیں، اس کے ماہرین ہوتے ہیں۔ وہ زمانوں کی رفتار کو جانتے ہیں، لوگوں کے رواجات کو، لوگوں کے طریقے استثناء کو، صنعت کو جانتے ہیں کہ کس زمانے میں کون سی چیز کیسی بنتی ہے، تو چیزوں کو دیکھ کر وہ زمانے کا اندازہ لگاتے ہیں، تحریرات کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں کتنے ہزار سال پرانی تحریر ہے۔ تو یہ گئے اس ہیلوگرافی کے جاننے والے کے پاس اور اس کو کہا کہ مجھے 1500 سال پرانی ایک عربی کتاب ملی ہے اور اس کے اندر مصر کے حالات کا ذکر ہے اور وہاں پر لفظ حامان ذکر ہے، تو تم ذرا تحقیق کرو کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت حامان نام کی کوئی شخصیت موجود تھی یا نہیں، اور حامان کا کیا مفہوم ہے۔ ہیلوگرافی والے نے چند دنوں کے بعد ان کو جواب دیا کہ حامان کا معنی ہوتا ہے ٹھیکیدار، کانٹریکٹر۔ یہ جملہ اس نے بتلایا۔ ڈاکٹر مورس بوکائی کہتے ہیں میں خوشی سے مچل اٹھا، اس لیے کہ کتاب اللہ نے بھی یہ لفظ جب استعمال کیا ہے، یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، یہ حامان کو جو حکم دے رہا ہے عمارت کے تعمیر کرنے، اور عمارت کی تعمیر ٹھیکیدار کرتا ہے، یعنی حامان کوئی کسی کا نام نہیں ہے بلکہ حامان یہ لقب ہے، جیسے فرعون لقب ہے اس طریقے سے حامان بھی لقب ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ نے علوم القرآن میں اس لفظ آذر پر بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور بھی دوسرے علماء کرام نے تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یقیناً کتاب و سنت کے یہ مضامین یا کتاب و سنت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل علم کو مخصوص فرمایا ہے۔ شیخ عوامہ فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو علمی معلومات کم ہوتی ہے اور وہ بیچارے مکتب اور چھوٹی موٹی چیزیں دین کی لوگوں کو جو سمجھانی ہوتی ہے وہ بتلاتے ہیں۔ دوسرا ایک اہل علم کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی تعلیم مدارس اسلامیہ میں دے کر طلبہ عزیز کو تیار فرما، اور تیسری ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو دین اسلام پر ہونے والے اس قسم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ کتاب و سنت کا مسلسل مطالعہ کرتے رہتے ہیں، حالات اور زمانے سے واقف ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ سامنے والوں کے اشکال اور اعتراضات کے جواب اس انداز میں دیتے ہیں کہ جس کی روشنی کے اندر سامنے والے کو خاموش کیا ہے۔ دین اسلام کی برتری، بلندی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لوگوں کے سامنے آخری دین کی شکل میں پیش کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اللہ پاک کی طرف سے جو آخری شکل میں آیا، اور اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ پاک نے سارے انسانوں کے لیے جب اس کو مکمل اور متمم فرمایا ہے تو اب اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی چیزیں لے کر آتے ہیں یہ بیچارے یا تو ناواقف ہوتے ہیں۔ یورپی مصنفین کے متعلق ایک اسلامی اسکالر کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو مجھے بہت پسند آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یورپ والے اسلامی کتابوں کو پڑھتے ہیں اپنی کتابوں کی روشنی میں، اپنے اینگل سے، اپنے مصنفین کی کتابوں سے۔ وہ وہاں پر کسی معمولی واقعے کو دیکھتے ہیں تو اس سے غیر معمولی استدلال کرتے ہیں۔ قصہ چھوٹا ایک جزئیہ ہے لیکن اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر اپنی طرف سے اپنی معلومات کے مطابق یا ظاہری اعتبار سے لوگوں کو تزویر میں، لوگوں کو شکوک اور شبہات میں ڈال کر
اس واقعے کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ نعوذ باللہ یہ بہت بڑا اعتراض ہے. تو معمولی واقعے سے غیر معمولی استدلال کرنا، جبکہ وہ معمولی قصہ ہے، وہ اطراف حدیث میں سے ہے، وہ حدیث شریف کی اصول میں سے نہیں ہے. اسی طرح کتاب اللہ کے واقعات کے ظاہری حصے میں سے اصل جو مضمون اور موضوع ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں سے کسی غیر معمولی چیز کو لیتے ہیں. گزشتہ 2-4 سال پہلے ایک صاحب آئے، ہمارے ایک ذمہ دار مسلمان ایک تنظیم کے، اپنے ساتھ ایک سادھو صاحب کو لے کر آئے. کہا کہ ان کو قربانی پر کچھ اعتراضات، قربانی ہی کے دن چل رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ پہلے اپنی بات تفصیل سے کر لیجئے، وہاں تک میں خاموش رہوں، لیکن جب آپ کی بات پوری ہو جائے گی اس کے بعد میری بات مکمل سننے کے بعد آپ کو اشکال ہو تو پیش کریں. انہوں نے قربانی پر یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے حالات کچھ ہوں گے، اس لیے اس زمانے میں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا، لیکن اب آج کا زمانہ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ قربانی کے معاملے میں آپ لوگوں کو نظر ثانی کی ضرورت ہے. اس کو میں نے پوچھا کہ آپ ہندو ہو یا جین ہو؟ معلوم تھا کہ ہندو مذہب ہی سے تعلق رکھتے. انہوں نے کہا میں ہندو ہوں. میں نے کہا آپ کی مذہبی کتابوں میں جانوروں کے سلسلے کے آداب اور اصول اور کھانے پینے کے کچھ طریقے لکھے ہیں. تو چونک گیا کہ کیا جواب. درد سے اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ ہمارے یہاں کسی جانور کا ذبیحہ اور کسی کو قتل کرنا جائز نہیں. میں نے کہا کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے جس کا آپ مجھے حوالہ دیں؟ پھر ان کو میں نے وید سے حوالے دیے کہ جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایک طالب علم مذہبی ہندو مذہب کا جب اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد محترم کے یہاں اپنے گھر جائے گا تو اس کے استقبال میں سب سے پہلے جو کھانا ہوگا وہ بچھڑے کے گوشت کا کھانا اس کو کھلایا جائے. یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا کہ نہیں، یہ بعد میں لوگوں نے اضافہ کر دیا ہے، اصل مذہبی کتابوں میں نہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ بات غلط پیش کر رہے ہیں، یہ مذہبی کتابوں میں پہلے لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے جین لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اپنی کتابوں سے نکال دیا اور اب آپ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا ان جانوروں کا گوشت کھانا ہمارے مذہب میں نہیں، جبکہ آپ کے یہاں یہ ساری چیزیں لکھی. ایک نگین داس سنگوی صاحب ہے جنہوں نے رامائن پر بڑی تفصیلی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ رام نے بنواس اختیار کیا، ان کے فوٹو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے ترکش، ہاتھ میں تیر، وہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رام ترکش اور تیر لے کر جو گئے تو کسی سیب پر انہوں نے تیر مارا ہو، یعنی سفرجن کے اوپر تیر مارا ہو؟ یقینی بات ہے کسی جانور کا شکار ہی کیا ہو، اور اسی شکار کے چکر میں تو سیتا گم ہو گئی. جانتے ہیں آپ پوری تاریخ. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مذاہب میں بھی یہ ساری چیزیں، اور ابھی بھی بلی کا جو مسئلہ ہے اس مذہب میں، ہندو مذہب میں، یہاں آپ رات دن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کس طرح ہوتا ہے. جھٹکے کا گوشت، یہ بھی ایک مستقل بحث چلی. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے جو دین نازل فرمایا اور جو طریقہ ہمارے یہاں ذبح کا ہے، جو رگیں کٹتی ہے، جھٹکے کے مقابلے کے اندر شریعت مطہرہ نے جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، وَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کے لیے بھی جو فرمایا، اسلام نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے میں یہی ہے کہ سارا خون اس کا نکل جائے اور ایک صاف اور شفاف جانور ہمیں گوشت کھانے کے لیے اس کا ملتا ہے. اس کے مقابلے میں جھٹکے میں جانور کو جب تکلیف ہوتی ہے، اس کی معمولی سی مثال، کبوتر کو جب آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ اپنا خون چھوڑ دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو خون شریعت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جسم میں رکھا ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے اور غم اس پر سوار ہوتا ہے تو یہ خون اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے اور پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے. اس لیے شریعت مطہرہ نے جب جانور کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا تو انہی جگہوں پر ذبح کرنے کا حکم فرمایا جہاں خون کی نالی ہے، تاکہ بڑا حصہ خون کا بہہ جائے اور جو انسانی جسم کے لیے تکلیف ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے حرمت علیکم المیتۃ والدم فرمایا، اور آج ڈاکٹری لائن میں ہماری ہر بیماری کو محسوس کرنے کے لیے خون ہی کا علاج ہوتا ہے، خون ہی کو جانچا جاتا ہے اور اسی سے علاج ہوتا ہے.
یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خون کو جو حرام فرمایا 1400 سال پہلے، قرآن کریم نے آج کی سائنس بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ اسی میں سارے بیکٹیریا، سارے جراثیم اسی میں ہوتے اور اسی سے انسانی بیماریوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا دین اور ایسی شریعت ہمیں عطا فرمائی، مدارس اسلامیہ کی ان خوشگوار فضاؤں میں ہم کو رکھا ہے تاکہ ہم کتاب و سنت کے علوم کو محنت کے ساتھ حاصل کریں، اور جو اس قسم کے اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں، جیسے قربانی کے بکرے کو کھلایا پلایا جاتا ہے، جانور کو تیار کیا جاتا ہے، امت نے ہمیں بھی ہر قسم کی مشغولیت سے فارغ کر کے یہاں پہنچایا ہے کہ جب دین کو ضرورت پیش آئے گی تو اس وقت آپ حضرات ہی امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی فرماؤ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو دیر رات تک مطالعے میں مشغول ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ محمد سو جاؤ۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اماں امت سوئی ہوئی ہے، اس بھروسے کے اوپر کہ صبح میں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو محمد سے پوچھ لیں گے، اب اگر میں بھی سو جاؤں تو امت کو مسائل بتلانے والا کون ہے؟ یہ جذبہ اور یہ دین کے سلسلے کی طرف اور محنت۔ عزیز طلبہ، ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں، گاندھی جی کے اوپر فلم ایک صاحب نے بنائی جو ہندوستان کے نہیں تھے، یوروپ کے تھے۔ 22 سال وہ ہندوستان میں رہے اور وہ لباس استعمال کیا جو گاندھی جی استعمال کرتے، وہ چیزیں کھائی پی اور وہ تمام نقلیں اس نے کی جو گاندھی جی نے اپنی زندگی میں کی۔ اس کے بعد 22 سال کے بعد اس نے وہ فلم ریلیز کی۔ ایک انسانی زندگی کے سلسلے میں روپیہ پیسہ کمانے کے لیے یا اپنی عزت اور اپنے آپ کو علمی لائن میں، فلمی لائن میں بڑا بتلانے کے لیے 22 سال یوروپ کا ایک آدمی ہندوستان کی گرمی اور یہاں کی بارش کو برداشت کرتا ہے، محض اس لیے کہ میں ایک چیز صحیح طریقے سے کر سکوں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہاں بھیجا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ اور آپ کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا لایا ہوا دین جب اس پر کسی قسم کی آنچ آئے تو ہم اور آپ اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ ہوتے ہوئے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کوئی اشکال ہو، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں علمی طور پر محنت کروں گا اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کو جواب دوں گا۔ جب آپ محنت کریں گے، اللہ پاک نے علماء متقدمین اور علماء متاخرین میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جنہوں نے ایک ایک مسئلے پر تفصیلی بحث فرمائی۔ جتنے زیادہ اندر گھسیں گے اپنی جہالت کا علم ہو، اور اگر کتابیں نہیں پڑھیں گے تو قلوبنا غلف، یہی نظر آئے گا کہ سارے علوم ہمارے پاس، لیکن کتاب و سنت کے علوم میں مستشرقین نے کتنی کتنی محنتیں کی۔ المعجم المفہرس بالفاظ الحدیث، ہمارا خالص علم ہے حدیث شریف کا، لیکن ہالینڈ کے چند مستشرقین نے 20-22 سال محنت کر کے یہ کتاب تیار کی۔ المنجد، کتنی محنت کے بعد مستشرقین نے اس کو تیار کیا، جو خالص ہمارے علوم ہیں، ان میں انہوں نے محنت کر کے اپنے آپ کو متخصص بنایا کہ یوروپ میں وہ ایسے قابل اعتماد ہے کہ ان کا حوالہ دے کر ہی اسلامیات کو ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ یوروپ کی یونیورسٹیوں میں اسلامیات کے جو متخصص ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، ان کو جو ڈگری ملتی ہے اور اس کے لیے جن کتابوں کو وہاں درس میں رکھا گیا، یہ انہی مستشرقین کی کتاب ہے۔ انہوں نے اتنی محنتیں کی، ایسے انداز سے اپنی باتوں کو پیش کیا کہ ایسے میٹھے انداز میں دین اسلام پر ایسی لچر لیکن اتنی مہذب انداز میں پیش کیا۔ دجالیت جس کو کہا جاتا ہے، دجل و فریب سے کام لے کر ملمہ سازی سے جو انہوں نے کام کیا ہے، یہ اہل علم کو ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنا ہو۔ اس لیے آپ نے جس مضمون کو اٹھایا ہے اس سلسلے میں اور محنت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے جو یہودیوں کے یہاں چیزیں اور وہ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کتاب اللہ نے ان کے جو جوابات دیے، مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، آخر قرآن کریم نے یہ کیوں فرمایا؟ اس وقت عرب ممالک ابراہیمی مذہب کے عنوان سے یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کو کھڑا کر کے یہودیت کو سربلندی دینے کے لیے
عرب ملکوں میں ایک سازش ہو رہی ہے ابراہیمی مذاہب کے عنوان سے، اور ان تین کو جمع کر کے ہو رہا ہے۔ حالات میں کچھ فروت ایسی لی کہ وہ چیز اپنی جگہ پر رہ گئی، لیکن اندر ہی اندر آج بھی یہودیت یہ چاہ رہی ہے کہ اس عنوان سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسبت پر ملت حنیف اور ملت ابراہیم، ملت محمدی کے ساتھ اس کا اشتراک ہے۔ قرآن میں ان کے یہودی اور نصرانی ہونے کا انکار کر دیا۔ اس لیے یہ بھی انٹرنیشنل مسائل کا ایک عنوان بنا ہوا ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ فلسطین کے مسئلے کو حل کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو ان تمام چیزوں میں گہرائی سے بصیرت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے اس جلسے پر دوبارہ آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو محنتیں فرمائی، لیکن یہ وقتی اور عارضی چیزیں نہ ہو، مسلسل مطالعہ، جہد مسلسل ہوگی۔ اس کے بعد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جن جن حضرات نے جس طریقے سے محنت فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کی جائز حاجات کو اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرمائے۔ آپ حضرات کو مزید اس کے اندر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل ذكره الغافلون. اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ رب رحیم، آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان سے جو خوشا چینی کی اور ہمارے سامنے اپنی علمی صلاحیت اور استعداد اور وقتی محنتوں کے ساتھ جو چیز پیش فرمائی، رب کریم تو اس کو قبول کرو۔ مولا کریم ان طلبہ عزیز کو علم نافع عطا فرما۔ مولا کریم آپ کے دین کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہے اور جن چیزوں کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور آپ کے بعد امت کے مجتہدین نے، محدثین نے، مفسرین نے، صوفیاء کرام نے محنتیں فرمائی، مولا کریم ہم سب کو بھی ان مختلف علوم و فنون کے اندر محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت اسلامیہ اور دین اسلام کے سلسلے میں ہمارے دلوں میں کامل دین کی محبت ہو۔ ہم دین اسلام کے خلاف کسی بات کو سنیں تو فوراً اس کا جواب دیں۔ ہم اپنے دل کے اندر اس کے اندر کسی قسم کے شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو۔ رب کریم آپ کے خلیل علیہ السلام کی نسبت سے یہ جلسہ منعقد ہوا ہے۔ مولا انہوں نے تو کامیابی حاصل کر لی۔ آپ نے خود فرمایا فَأَتَمَّهُمْ، ممتحن خود کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو امتحان میں کامیاب فرمایا۔ قد صدق، اے رب کریم آنے والے دنوں میں ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملک کے حالات کو خوشگوار فرمائے، عدل و انصاف والی حکومتوں کو قائم فرمائے۔ امت مسلمہ پر آنے والے دنوں میں اے رب کریم ان خوشی کے دنوں کو خوشی کے ساتھ مکمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر قسم کی خطرات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم آپ کے اس دین کی حفاظت کے لیے یہ مدارس اسلامیہ دین کے دلوں کی شکل میں محفوظ رکھے گئے۔ مولا کریم تو ان کی حفاظت فرمائے۔ رب کریم ان میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو اور اس میں دوسری جتنی ہر قسم کی معاونت کرنے والے ہیں، مولا کریم ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پوری فرمائے۔ رب کریم غیب سے ان کے لیے تکفل فرما دیجیے۔ مولا کریم ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اس دینی خدمات کے اندر مشغول رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔